ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. یہ بات چل رہی تھی کہ رمضان کی رات اور دنوں کے اندر خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا، یعنی اللہ کو یاد رکھنا. ذکر کے معنی یاد رکھنے کے ہیں. خاص طریقے پر رمضان کے دن اور رات میں شیطان سے حفاظت کے لیے بہت بڑی چیز ہے، خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان اس دنیا میں نہیں، اس دنیا سے پہلے شیطان کو انسان سے دشمنی ہے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو جنت کے اندر جو لوگ تھے ان سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، میں تو سجدہ نہیں کروں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا درجہ کم ہوتا ہے وہ بڑے درجے والے کو سجدہ کرتا ہے. میں تو اس سے اچھا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں گا اسے. اللہ نے شیطان سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. سب کو میں نے ایک ایک ہاتھ سے بنایا، جس آدمی کو آدم کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یعنی میری قدرت کاملہ کا نمونہ ہے آدم. جو کمالات اس کے اندر ہیں کسی میں نہیں رکھے میں نے. پھر تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں اس سے اونچا ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہت اچھا ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے آگ سے. آگ تو تباہ کر دیتی ہے جہاں لگ گئی، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اوپر ڈالو زمین پہ آتی ہے. ساری دنیا میں آج کی صورت یہ ہے کہ لوگوں اپنے پیروں کے اندر اس کو جوتوں کے اندر رگڑتے ہیں. یہ فرق شیطان نے برداشت نہیں کیا، منع کر دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. دنیا میں دھکا دے دیا گیا، اتار دیا گیا. اچھا
ہمارا کہنا نہیں مانتے تو جنت میں رہنے کی تمہاری گنجائش نہیں جاؤں گی. نکال دیا گیا. جاتے ہوئے کہنے لگا کہ بس ایک میرا آپ سے سوال ہے وہ کر دیجیے. آپ اللہ نے دے دیا، جاؤ کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ سے مانگا کہ اے اللہ مجھے زندگی دے دیجیے قیامت تک کی، خوف نہ آئے مجھے. انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ نے دے دیا انک من المنظرین. تو شیطان کہنے لگا کہ اچھا اللہ جھوٹ تو بولتا نہیں، بات سے کہہ دی تو سجائے. اب میں دیکھتا ہوں کہ میں تو جنت سے اس کی وجہ سے نکالا جا رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ اور اس کی اولاد جنت میں کس طرح آتی. آنے نہیں ہوں گا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں اس کو سیدھے راستے پر چلنے دوں. یہ شیطان ہے جو ہر وقت ہر زمانے میں دن ہو کہ رات ہو، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، لگا ہوا ہے اس بات میں کہ میں اس آدم کی اولاد آدمی کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جائے تو جائے کیسے؟ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں اسے جنت میں جانے نہیں دوں گا، اسی کی وجہ سے میں جنت سے محروم ہوا ہوں. اب یہ جنت میں جائے اور میں باہر رہ جاؤں، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ جو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. اس نے انسان کے لیے، مومن کے لیے جنت میں جانے کے راستے کھول دیے ہیں. وہ کیا؟ شیطان کی اتباع نہ کرو، اتباع انبیاء و رسول کی کرو. نبی کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو. شیطان جدھر بلاتا ہے ادھر مت جاؤ. اور اسے جیب میں رکھ، جیب میں رکھ دے، کہ میں اندھا تھوڑا ہی ہوں. ورنہ باہر جاؤ اٹھ کے. شیطان تو وعدہ کر کے آیا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. میں تو آخری وقت تک لگا رہوں گا، جب تک موت آئے گی میں اس کے پیچھے لگا رہوں گا. سامنے سے آ کے بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. اگر بس نہیں چلا پیچھے سے جا کے بہکاؤں گا. اگر نہیں بس چلا دائنی طرف سے، ادھر نہیں بائیں طرف سے. اور آپ دیکھیں گے اے اللہ میاں کہ آدم کی اکثر اولاد تیرے راستے سے بھٹکی ہوئی ہوگی.
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ بچے کیسے؟ اب ایک بات ہے جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دو نبی ہیں، ایک حضرت عیسیٰ ہیں، دوسرے حضرت یحییٰ ہیں، یہ دونوں بہت قریبی ہیں، خالازاد بھائی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ایک مثال یہ سمجھو، آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس کا دشمن باہر چھپا ہوا ہے کہ یہ گھر سے نکلے تو میں اسے قتل کروں گا، اندر والے کو پتہ نہیں۔ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ آئے یہ نکلے گھر سے باہر۔ جب اسے معلوم نہیں تو وہ گھر سے باہر نکلا، اسے موقع ملا، اب وہ چھری لے کر قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، اس کی نظر پڑ گئی، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے دوڑا، پیچھے پیچھے دشمن قتل کرنے کے لیے، آگے آگے آدمی اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب اس کی تقدیر، آگے بھاگتے بھاگتے اس کو ایک بڑا مضبوط قلعہ مل گیا جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ بھاگتا بھاگتا یہ اس دروازے میں گھس کے اور دروازوں کو بند کر لیا۔ قلعہ مضبوط تھا، اب دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ہر طرف کہیں سے دروازہ کھلا مل جائے، دروازہ کھلا مل نہیں رہا۔ اپنے آپ کو اس شخص نے دروازے میں گھس کر دروازے کو بند کر لینے سے بچا لیا۔ شیطان بے بس ہو گیا۔ یہ نبی مثال دے رہا ہے، آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے بیٹھا ہوا ہے آدمی اپنے گھر میں اور پیچھے بیٹھا ہوا ہے دشمن باہر قتل کرنے کے لیے۔ یہ نکلا اور وہ قتل کرنے کے لیے بھاگا، دوڑتے دوڑتے اسے کوئی قلعہ مل گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، گھس کے اور دروازے بند کر دیے، اپنی جان کو بچا لیا۔ یہ پیش کر کے مثال اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، كذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله۔ جس طرح اس آدمی نے دوڑتے دوڑتے دروازہ قلعے کا بند کر کے اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیا اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، فرماتے ہیں غور کرو، سوچو، اسی طرح سے کوئی آدمی اپنے دشمن شیطان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کے ذکر ہی سے بچا سکتا ہے۔ جس طرح اس نے اپنے آپ کو اس قلعے کے اندر گھس کے اپنے دشمن سے بچا لیا، اسی طرح وہ دشمن جو عالم ازل میں اعلان کر کے آیا تھا کہ میں دیکھوں یہ جاتا کیسے ہے،
اور وہ اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے اس کی آخرت برباد کرنے کے لیے۔ وہ تم ڈنکے کی چوٹ کہہ کے آیا ہے اللہ میاں سے، کہتا یہ بچ نہیں سکتا، اگر بچ سکتا ہے تو ترکیب یہی ہے جس طرح یہ آدمی دشمن سے بچا ہے قلعے میں دروازے بند کر کے گھسنے سے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بڑے دشمن شیطان سے بچ سکتا ہے بس ایک ہی راستہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ شیطان پر قینچ ہے، وہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ذکر میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، دن ہے رات ہے کچھ بھی ہے، چاہے شیطان کچھ بھی کرے، اللہ کے ذکر کے سامنے شیطان بیچارہ ہے، بیچارہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان کا داؤ وہاں چلتا ہے جہاں انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ شیطان اپنا کھیل کھیل رہا ہے، آدمی غافل ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اللہ سے غفلت۔ اگر اللہ سے غفلت نہیں ہے وہاں اللہ کو یاد رکھتا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ 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 کر رہا ہے، شیطان کچھ بھی کر لے، شیطان کا داؤ چلتا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان تو جو بھی چاہے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں کے اوپر جو چاہے کر لے، شیطان تیرا بس چلے گا نہیں۔ میرے بھائی ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے ذکر سے آدمی کو غفلت نہیں کر، جب غفلت ہوگی شیطان ہاتھ پیر سے اس کے اوپر سوار ہوا، اور جہاں اللہ کا ذکر کیا ایک دم بھاگا۔ اس لیے چاہے وہ ذکر چھوٹا سا ہو، قل هو اللہ احد ہو، الحمد شریف ہو، اللہ 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 ہی ہو، لا الہ الا اللہ ہو، بس یہی کہہ رہا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ جہاں اللہ کی یاد ہے وہاں شیطان کی دال گلتی ہی نہیں ہے، اور جہاں غفلت ہے اللہ کی یاد سے آدمی شیطانی کی مٹھی کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں اپنی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے اثر سے محفوظ فرمائے، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو اللہ آباد کرے۔
صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا